اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المنافقون۔ منافقون سب کیٹیگری میں منافق ہوتے ہیں، یہود میں بھی، نصارہ میں بھی، مسلمانوں میں بھی، ہر جگہ پر منافق ہوتے ہیں۔ منافق مطلب ہپوکریٹس، وہ جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ جو کہتے کچھ اور ہیں اور دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ سورہ منافقون یہ بھی مدنی سورہ ہے، تحریم تک پوری ساری مدنی سورہ ہے، اور چھوٹی سی سورہ ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، 11 آیتیں ہیں، اور یہ جو سورہ ہے اس کا زمانہ نزول ہے غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی ایک غزوہ ہوا، اس سے جب واپس آ رہے تھے اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، شعبان 6 ہجری میں، ٹھیک ہے، 6 ہجری میں، شعبان میں 6 ہجری میں۔ اور کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ ہوا تھا، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اب واپسی پر مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا۔ اصل میں جب وہاں سے آ رہے تھے نا تو مہاجر اور انصار میں کچھ انبن ہو گئی تھی، تو اس نے کیا کہا، جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے بولا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو تو میں کیا کر کے رہوں گا، ان کو میں نیچا دکھا کے رہوں گا، اور میں جو ہوں میں اپنی سرداری قائم کر کے رہوں گا۔ یعنی یہاں اس جگہ پر اس نے اپنی برتری ظاہر کی تھی، اور نبی کو نعوذ باللہ اس نے کمتر کہا تھا، اور کہا تھا میں ان کو مدینے سے نکال کر رہوں گا، یعنی یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے نا، تو ہم کیا کریں گے، اپنی سرداری دکھائیں گے۔ تو اب اس کے اندر جو 2 پیراز ہیں، 2 رکوع ہیں، پہلے پیراگراف میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی 12 صفتیں بیان کی ہیں، منافقوں کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، اور پھر دوسرے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ذکر اللہ سے اور انفاق فی سبیل اللہ سے یہ جو صفت ہے منافقت کی، یہ ختم کی جا سکتی ہے، کم کی جا سکتی ہے، اس پر قابو پانا ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک میں بیماری بتائی، دوسرے میں علاج بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اذا جب، جاءک آئے آپ کے پاس، المنافقون منافق لوگ، قالو والی کو سب قالا کہتے ہیں، نشہد نون ہم شہادہ گواہی دیتے ہیں، انا بے شک کا آپ لرسول اللہ لا یقیناً رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ اور وہ سب کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ و اور اللہ اللہ یعلم یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، انک لرسولہ انا بے شک کا آپ لا البتہ یقیناً رسولہ اس کے رسول ہیں، واللہ و اور اللہ اللہ یشہد یا وہ شہادہ گواہی دیتا ہے، انا بے شک المنافقین منافقین لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ نے کیوں کہا ان کو جھوٹے؟ ہاں ہاں، یعنی دل میں نہیں ہے ان کے، جھوٹ بول رہے ہیں، جو دل میں نہیں ہے وہ باتیں زبان سے جھوٹی باتیں نکال رہے ہیں، ان کے دل یہ کبھی بھی تصدیق نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے رسول، یہ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور تمہارے رب کی گواہی کافی ہے، ان کو آ کے اپنی مطلب یہ آ کے بولیں گے تو تصدیق ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہاں، اللہ نے کہا بالکل بالکل، اللہ نے کہا کہ تمہارے قول اور فعل میں ہمیشہ تضاد رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری گواہیاں دینے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہارے دل جھوٹے ہیں، تمہارے دل جانتے ہیں کہ تم کچھ اور باتیں اپنے منہ سے نکال رہے ہو، تمہارا رب بخوبی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تم گواہی دو یا نہ دو۔ آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ
इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिअ अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून इत्तखज़ू वावलिफ उन सब ने इत्तखज़ा अखज़ कर लिया है, बना लिया है, अयमानुहुम अयमान कसमों, हम उनकी उनकी कसमों को, अपनी कसमों को, इत्तखज़ू उन सब ने बना लिया है उनकी कसमों को, जुन्नतन ढाल, ठीक है, जुन्नतुन छुपाने की चीज, जीम नून, नून इसके रूट लेटर है, जन्नत भी इसी रूट लेटर से बना है, जिन भी इसी रूट लेटर से बना है, और जुन्नत भी इसी लेटर से बना है। जीम नून, नून का मतलब होता है हिडन, छुपाना, ठीक है। ढाल से इंसान क्या करता है, अपनी असल बात को छुपा रहा है ना, वो अपनी कसम के जरिए से उनके दिल में क्या उन बातों को छुपा रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया उन सब ने बना लिया है उनकी कसमों को, अपनी कसमों को ढाल, फसद्दू फिर वावली को सब सद्दा रोकते हैं, अनसबीलिल्लाही अल्लाह की राह से, और उन सब ने बना लिया है अपनी कस्मों को ढाल, फिर वो सब रोकते हैं अल्लाह की राह से, इन्नहुम बेशक वो, सा बुरा है, मा जो कानू वो सब, यामलून वो सब अमल कर रहे हैं, बुरा है जो वो सब कर रहे थे अमल। उन सब ने बना लिया उनकी कस्मों को ढाल, यानी इन तमाम बातों पर कस्में खा खा के बोलते थे। देखिए जिसको पता है ना मेरी बात में कुछ दम नहीं है, वो कसम का सहारा लेता है। अगर किसी की बात हक होती है ना, वो कहीं ना कहीं जाके लग ही जाती है इंसान को, राइट। लेकिन जिनकी बातों में झूठ होता है ना, उनको डर रहता है कि एक्सेप्ट नहीं होगी, तो क्या करते हैं, अल्लाह की कस्में खाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्होंने अपनी कस्मों को अपने लिए सहारा और ढाल बना रखा है, और इन कस्मों के जरिए से वो क्या करते हैं, अल्लाह की राहों से लोगों को रोकते हैं। बेशक वो बुरा है जो वो सब अमल करते थे, जो भी अमल कर रहे हैं वो सब बुरे अमल हैं। आयत नंबर 3, जालिका भी अन्नहुम, जालिका ये, भी अन्नहुम इसलिए कि हम वो सब, आमन वाली वो सब, आमना ईमान लाए, सुम्मा फिर कफर उन सब ने कुफ्र कर दिया, यानी ईमान की दावत पर ईमान लाए लेकिन दिल उनके अब भी काफिर, ईमान लाते हैं कुफ्र करते हैं, ईमान लाते हैं कुफ्र करते हैं, यही रवैया होता है इनका। तो अल्लाह ने क्या कहा, क्या किया, फतुबिआ अला कुलूबिहिम, फिर तुबिया मोहर लगा दी गई, पेश और जेर आ रहा है तो पैसे में, मोहर लगा दी गई अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, कि इसलिए कि वो सब ईमान लाते हैं फिर कुफ्र कर देते हैं, तो मोहर लगा दी गई उनके दिलों पर, फकुम ला यफ़क़हून, फिर हम वो सब, ला यफ़क़हून ला नहीं, या वो वनुसफ़क़हा फिक्र रखते, यानी समझ रखते, वो समझते नहीं। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, हम फिक्र पढ़ते हैं, फिक्र इज व्हाट, अंडरस्टैंडिंग, समझना, नहीं वो सब इस बात को समझते कि अल्लाह ने उनके दिलों पर क्या कर दिया, मोहर लगा दी, इस वजह से ये अपनी बीमारियों में मजीद बढ़ गए। ये इसलिए कि वो ईमान लाए फिर उन सब ने कुफ्र कर दिया, तो मोहर लगा दी गई उनके दिलों पर, फिर वो सब नहीं फहम रखते, यानी अकल समझ नहीं रखते। चलिए रिपीट करें, आयत नंबर 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुबुन मुसन्नदा यहसबून कुल्ला सैहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाह क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून, व इज़ा व और इज़ा जब, रअयता रआ देखेंगे, ता आप, हम उन सबको, और जब आप देखेंगे उन सबको, तो उजिबुका ता आप, तुजिब ताज्जुब में डाल देंगे का आपको, अजसामुहुम उनके जिस्म, यानी उनकी बनावटें, इतने ज्यादा सजने संवरने वाले, इतने शाही पोशाकें पहनने वाले लोग, और जब आप देखेंगे उनको, ताज्जुब में डाल देंगे आपको उनके अजसाम, यानी उनकी रानाइयां, जो उनके ज़ेब तन करते हैं वो कपड़े अच्छे लगेंगे वो आपको, और जब आप देखेंगे उनको तो बहुत आपको अच्छे लगेंगे उनके अजसाम, यानी बहुत साफ सुथरे पाक साफ आते हैं। व इन यकूलू, व और इन अगर, यकूलू या वो वावलिफ सब, कूलू कहते हैं या बात करते हैं, तस्मा लिकौलिहिम, तस्मा ता आप, समा सुनते हैं, लिकौलिहिम उनकी बातों को, यानी इतनी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, आएंगे भी बड़े पाक साफ सुथरे बनकर, जिस्म भी पाक साफ है, जबानें भी बड़ी मीठी मीठी हैं,
वो कहते हैं ना मीठी छुरी, वो टाइप के ये लोग हैं। कअन्नहुम, कअन्ना जैसे के, गोया के, हम वो सब, खुशबुन, खुशब सूखी हुई लकड़ियों को कहा जाता है, खुशब लकड़ियां, मुसन्नदतन टेक लगाई हुई, मुसन्नद मसनद पर लगी हुई यानी टिकी हुई लकड़ियां, दिखने में बड़े खूबरू हैं, सुनने में बड़ी अच्छी सुनाई मतलब बातें करते हैं, लेकिन ऐसे हैं जैसे कि लकड़ियां जो कि कहीं ना कहीं दीवारों में अटकाई हुई लकड़ियां हैं। अब देखिए जो लकड़ियां आप वैसे फ्रेम बना बना के लगा देंगे, लकड़ियां जो दीवारों पर अटैच कर देते हैं वो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन फायदे की जरा भी नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा बस ये उन्हीं लकड़ियों की तरह है कि जिनको दीवारों पर अटैच कर दिया जाए, जिनसे कुछ रत्ती भर किसी को फायदा नहीं होगा, दिखने में बात बहुत खूबसूरत होगी। तो अल्लाह ने फरमाया जैसे कि लकड़ियां मुसन्नदतुन एक लगाई हुई यानी दीवारों में फंसाई हुई, यहसबूना, यहसबूना या वो वाउन सब हसबा गुमान करते हैं, कुल्ला सईहतन, कुल्ला हर एक, सईहतन हर एक आवाज को, हर एक चिंगाड़ को, हर एक चीख को, वो सब गुमान करते हैं और बुलंद आवाज को, अलैहिम उन पर, यानी इनके खिलाफ है, यानी वो जो आवाज भी जरा सी भी होती है तो इतने बुजदिल है कि जोर की आवाजों से भी क्या होते हैं, डर जाया करते हैं और समझते हैं हमारे खिलाफ है, हम पर ही कहीं ना कहीं वो बिजली ना गिर जाए या कोई आवाज उसका धमाका हम पर ही ना हो जाए, और वो सब गुमान करते हैं। सारी देखिए मुनाफिकों की सिफतें बयान की जा रही है सारी की सारी, बहुत अच्छे सजने संवरने वाले, जबानें ऐसी बिल्कुल मीठी मीठी, और ऐसे हैं जैसे कि लकड़ियां दीवारों में अटकाई हुई, और वो सब गुमान करते हैं हर बुलंद आवाज को, अलैहिम उन पर, यानी उन्हीं पर कोई ना कोई आफत आ रही है, हम वो सब, अल अदुवु, अल अदुवु दुश्मन है, वो सब दुश्मन है, फहजर हम, फिर हजरा डरिए यानी मोहतात रहिए, बचिए, हम उनसे, हजर अल मौत हमने पढ़ा था ना, मौत के डर से, वो वहां पर हजरा का एक तर्जुमा डरना आता है और हजरा का एक तर्जुमा आता है बचना। हिजरा तुम तुम्हारे ढाल को संभाले रखो, हमने ये पढ़ा था राइट, वहां पढ़ा था, उस क्लास में पढ़ा था कि अपने असला को तैयार रखो, अपने बचाव के सामान, हाँ हाँ, बस आप मोहतात रहें उनसे, बस आप बचकर रहें उनसे, यानी डरना, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरने के लिए नहीं कहा जा रहा है, दैट मीन्स बच के रहें, ठीक है। कातलहुमुल्लाह, कातला कातला जंग करेगा उनसे अल्लाह, यानी गारत कर देगा उनको अल्लाह, अन्ना यूफकून, अन्ना कहाँ से, यूफकून या वो वाउलुम सब इफ्क बहकाए जा रहे हैं, यानी फेरे जा रहे हैं, भटकाए जा रहे हैं। और जब ये इफ्क हमने वर्ड पढ़ लिया है ना, धोखा, अल्लाह ने क्या फरमाया कि और ये अन्ना यूफकून कहाँ से वो फिराए जा रहे हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जो इनको हक की तरफ नहीं आने देती और इनको अल्लाह से दूर लेकर जा रही है। और जब देखेंगे आप उनको, आपको ताज्जुब में डाल देंगे, कौन, उनके अजसाम, यानी बहुत अच्छे मालूम होंगे आपको, अजब मतलब भाना, अच्छा लगना, ठीक है। अजबा का मतलब वो अजब नहीं होता, स्ट्रेंज वाला अजब नहीं होता, यहाँ पर अजब का मतलब होता है किसी चीज का भाना, किसी चीज का अच्छा लगना, उसको अजब कहा जाता है इसमें। हाँ जी, हमने हमने उसमें पढ़ा था ना सूरह बकरा में के, हाँ वो औरतें कितनी भी भाएं, अगर वो मुशरिक हैं तो तुम उनके ऊपर मोमिन बंदी बांदी को क्या करोगे, तरजीह दोगे, ये हमने सूरह बकरा में पढ़ा है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, और जब आप देखेंगे उनको तो भा जाएंगे आपको उनके अजसाम, और अगर वो कहते हैं तो आप सुनते हैं उनकी बात को, जैसे कि वो सब हों लकड़ियां मुसन्नदा, यानी दीवारों में ठोकी हुई, लगाई हुई, और वो सब गुमान करते हैं हर एक बुलंद आवाज को उन पर, यानी उनके खिलाफ, वो सब दुश्मन है, तो आप क्या करें, उनसे बचकर रहें, मोहतात रहें। कातलहुमुल्लाह, कातला जंग करेगा यानी कि बर्बाद कर देगा उनको अल्लाह, कहाँ से वो सब फिराए जा रहे हैं, पेश और जबर आ रहा है पैसिव है,
تو یہاں پر 4 صفات بیان کی، ٹھیک ہے، منافقوں کی. اب آگے آیت نمبر 5. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. وَإِذَا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے یا ان سے تعالو تا تم واولے سب اعلیٰ آؤ، تم سب آؤ. اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے ان سے کہ تم سب آؤ، یستغفر یا وہ غفرا مغفرت سینتا مانگے، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ کی اللہ کے رسول مغفرت طلب کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول، لو لو واللہ واو الف وہ سب، لو اس کے روٹ لے کر پھر جانا ہے، اس کا مطلب بھی مڑ جانا. ہم نے لام واو یا ہے آئی تھنک اس کا روٹ لے کر، ہاں جی لام واو یا ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھا تھا کہ نہیں؟ وہ یہود کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اپنی زبانوں کو موڑ کر اپنے بات کے موضوع کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے وہی چیز کو، وہی روٹ لیٹر ہے لام واو یا یہاں سے ڈراپ ہو گیا کہ ویک لیٹر ہے. واو الف وہ سب لو وا موڑتے ہیں، رؤوسہم ان کے سروں کو، وہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں، اپنے سروں کو موڑتے ہیں. ورائتہم اور رآ دیکھیں گے تا آپ، ہم ان کو، یسدونا یا وہ وانو سب سدہ روکتے ہیں، وہم وہ سب رکتے ہیں، وہم اور وہ سب مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ایک اور صفت بیان کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ تم سب آؤ، یعنی رسول کے پاس آؤ، وہ تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے، وہ مغفرت طلب کریں گے، مغفرت چاہیں گے تمہارے لیے اللہ کے رسول. تو وہ سب موڑ لیتے ہیں ان کے سروں کو، اور آپ دیکھیں گے ان کو وہ سب رک جاتے ہیں اور وہ سب استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ان کو خیر کی طرف بلایا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، تو یہ مطلب ایسے نوٹ کرتے ہیں اپنے مطلب سرو کو کہ جیسے ہاں بھائی سن لیا ہم نے. مطلب ہم یوں کرتے ہیں نا ہلانا، ہرگز ہر وقت ہاں کا ہلانے کا مطلب ہاں ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی طنز بھی ہوتا ہے نا، تو تنزیہ طور پر ہلا دیتے ہیں اپنے، ہاں سن لیا ہم نے. تو تنزیہ طور پر اپنے سروں کو ہلا دیتے ہیں اور رک جاتے ہیں رسول کے پاس آنے سے اور تکبر کرتے ہیں. یعنی ہمارے لیے مغفرت طلب کریں گے، ہم نے گناہ ہی کون سا کیا ہے، ہم نے کون سے ایسے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں جو ہمارے لیے مغفرتیں طلب کی جائیں گی. تو یعنی یہ اور بھی کوالٹیز بتائی گئی، ابھی اور باقی ہیں. آیت نمبر 6. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سواء برابر ہے، علیہم ان پر، استغفرتا غفرا مغفرت سینتا مانگے تا آپ، لہم ان کے لیے، برابر ہے ان پر آپ مغفرت مانگے ان کے لیے یا نہیں، آپ نہیں تا آپ غفرا مغفرت سینتا مانگے لہم ان کے لیے، برابر ہے ان کے لیے چاہے کیا کریں آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے یا نہیں آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے، لہم ان کے لیے، لن ہرگز نہیں، اللہ یغفر اللہ یا وہ غفرا مغفرت کرے گا اللہ لہم ان کی. یعنی آپ مانگے یا نہیں مانگے اللہ تو ان کو بخشنے والا نہیں ہے. کس کو؟ منافقوں کو. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی لا نہیں یا وہ ہدایت دیتا القوم الفاسقین نافرمان قوم کو. اب ایسا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی جب اس کا انتقال ہوا تھا نا، تو ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چادر مانگی تھی کہ میں اپنے باپ کو جو ہوں نا آپ کی چادر میں دفنا دوں، شاید کہ کچھ عذاب ہلکا ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون اس کی عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ تک پڑھائی ہے، ٹھیک ہے.
تو ان کو یہ تھا کیونکہ وہ نیک تھے نا، انہوں نے کہا کہ شاید رسول ہمارے لیے دعا کریں گے میرے والد کے لیے، اور وہ چادر بھی دے دیں گے، نماز جنازہ بھی پڑھا دیں گے تو اللہ بخش دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں بخشنے والا، آپ مانگے مغفرت نہیں مانگے۔ پھر ایک جگہ کہہ دیا کہ آپ 70 بار بھی اگر ان کے لیے مغفرت مانگیں گے تب بھی اللہ بخشنے والا نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے آپ کے خلاف پلاننگز کی ہیں، جتنا انہوں نے آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں۔ پھر اللہ نے روک دیا، آج کے بعد آپ کسی بھی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ ہاں بالکل بالکل، بندے معاف کر دیں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اگر کسی بندے کا حق تلفی ہوئی ہے، اللہ اس کو دیکھا، ہم کہتے ہیں نا کہ جو نماز کے بیچ میں، دوسری نماز کے بیچ میں گناہ معاف ہو گئے، یہ معاف ہو گئے، وہ سارے وہ جو گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ریلیٹڈ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، بندوں سے ریلیٹڈ نہیں۔ اگر کسی کے حق تلفی ہوئی ہے، اگر کسی کا کچھ حق غضب ہوا ہے، وہ جب تک آپ لوٹا نہیں دیتے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بندے اللہ کی والے اکاؤنٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں لیکن بندے والے اکاؤنٹ کو کلیئر نہیں کرتے، تو بندے والے ہی اکاؤنٹ کیا کرنے والے ہیں، وہاں پر پھنسانے والے۔ اللہ تو یہاں پر کر دے گا، اللہ نے تو بہت سارے ہمارے لیے بہانے رکھ دیے ہیں کہ ایسے معاف کروا لو، ویسے معاف کروا لو۔ اب یہ جو حج پہ لوگ جاتے ہیں تو یہاں پر وہ جو کہتے ہیں کہ ماں کی پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوا ویسے دھل کر آ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر بندے نے کسی کا کوئی حق تلفی کی ہے بندوں سے ریلیٹڈ تو وہ اس کو کیا کرنا پڑے گی، اس کی تلافی۔ دیکھیں اللہ کے حق میں معافی ہے، بندوں کے حق میں تلافی ہے۔ تلافی مطلب کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، آپ صرف معافی سے کام نہیں چلا سکتے۔ کسی کا گھر دبا دیا ہم نے اور ہم کہہ رہے ہیں معاف کر دو بس مجھے، اور گھر میں اپنے ہی پاس رکھ لوں گا، ہاں، ایسے چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی معافی میں معاف کر دوں گا، بندے سے بھی معافی مانگ، ہاں اگر معافی مانگنے کے بعد اس کا جگر، اس کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کو دے دیتا ہے گھر، ویل اینڈ گڈ، آپ انجوائے کریں۔ نہیں نہیں نہیں، اس میں بالکل بھی نہیں، یہ تو آپ نے احسان کیا دوسرے کی جان پر، اگر آپ نے کسی اور کو کچھ دے دیا تو ٹھیک ہے، شگفتہ کو دے دو۔ کس کو کیوں دے رہے؟ چلیں آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ ہم وہ سب، الذین وہ ہیں جو، یقولون یا وہ وانو سب قولو کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو وہ سب کہتے ہیں، لا تنفقوا لا نہیں تا تم، واولی سب نفقہ انفاق کرو، خرچ کرو، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں تم خرچ کرو، اللہ اوپر، من جو اس کے اوپر جو، عند رسول اللہ عند پاس ہے، اللہ رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، حتی یہاں تک کہ، ینفدو یا وہ والی سب، نفدا وہ منتشر ہو جائیں، یعنی وہ پھیل جائے، الگ الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ Just a moment۔ اس کے لیے اور کیا ورڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ منتشر ہی لکھا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ادھر ادھر ہو جانا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ سب، الذین وہ لوگ ہیں جو، وہ سب کہتے ہیں نہیں تم سب خرچ کرو ان لوگوں پر جو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی یہاں تک کہ، ینفدو یا وہ واو سب نفدا منتشر ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، یعنی یہ انصار کو جا کر کہتے تھے کہ کیوں خرچ کرتے رہتے ہو مہاجرین پر، ان کو ہونے دو، ادھر ادھر جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ اپنے ٹھکانے پر جائیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی اپنے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرنے کی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور
لیے اللہ کے لیے ہے، خزائن خزانے، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کے، ولیکن نہ اور لیکن، المنافقین منافق لوگ، لا یفقہون نہیں وہ سمجھ رکھتے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر انصار ان پر سے ہاتھ ہٹا لیں گے مہاجرین پر سے تو بھوکے مر جائیں گے، جو مہاجرین ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ نے کہا اللہ پرووائڈ کرنے والا پرووائڈر اللہ ہے، انصار کو تو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اور وہ اس سے اجر کما رہے ہیں، اور ان کو خوشی ہے اس بات کی، تمہیں کیوں تکلیف ہے اس بات کی کہ تم کیوں خرچ کر رہے ہو، مطلب وہ انہوں نے دیکھا نا، ارے کیسے ہی لوگ خرچ کرنے والے ہیں، آدھا آدھا پورا پورا بھاگ دے رہے ہیں، اپنا گھر دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کیوں خرچ کرتے ہو، جب تک کہ وہ چلے نہیں جاتے اپنی جگہوں پر تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہاں پر اسی لیے کہہ دیا اللہ کے پاس خزانے ہیں زمین اور آسمان کے، یعنی کہ اللہ چاہے تو ان کو دے دے اور یہ محتاج ان کو محتاج کر دے، یہ تو اللہ کے پاس ہے نا، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے دے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا کہ اس کو اس چیز کا حق عطا کر دے دیا کہ بھائی تم خرچ کرنے والے ہو جاؤ اور دوسرے لینے والے ہو جائیں، تو اللہ سے تو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہ اوپر والا ہاتھ بنا، نیچے والا ہاتھ نہ بنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کے پاس خزانے ہیں، خزانے ہیں زمین اور آسمان پہ، اور منافق اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں ہم جن غریبوں کو پال رہے ہیں، ہم جن کے اوپر اسپینڈ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو نہ دیکھیں تو یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں، اور ہرگز بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا نا تو آج پونی کیا پوری دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ باپ کہہ دیتے بھائی میں نہیں پالوں گا، کچھ باپ جلال میں غصے میں آ جاتے نا، اپنی اولاد کو باہر کر دیتے، جاؤ بے دخل ہو جاؤ، وہ تو بچہ بھوکا مر جاتا، لیکن اللہ اس کو دوسری جگہ پہ کھلا دیتا ہے نا، جس کو آگ کر دیا جاتا ہے، جس کو اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، وہ بھی تو کھاتے پیتے ہیں نا۔ اور یہ صرف انسانوں میں ہے کہ اپنے ماں باپ پہ پڑے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ باقی سارے چرند پرند جہاں ذرا بڑے نہیں ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے والدین پر ڈیپینڈ نہیں ہوتے۔ ابھی اگر کسی چڑیا نے کوئی بچہ دیا، جیسے ہی اس کے پر نکلے ہیں وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، خود کفیل ہوتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جب اتنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو دینے پر قدرت رکھتا ہے تو ہمیں نہیں دے گا، جن کے لیے تو ایک ذریعہ بنا رکھا ہے کہ بھائی اس سے یہ کرے گا، اس سے یہ کرے گا، تم نہیں کھلاؤ گے اس کے لیے اور اللہ دس ذریعہ بنا دے گا۔ تو یہ یہاں پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس پر خرچ کر دیتے ہیں نا تو وہ سمجھ لو کہ ہمارے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کسی کے احسان تلے کوئی نہیں دبا ہوا ہے، جو کسی کو استطاعت دیے نا خرچ کرنے کی، اس پر ہم نے احسان کیا ہے کہ تم خرچ کر پا رہے ہو۔ اگر تمہیں بھی تم سے وہ چھین کر کسی اور کو دے دیں، لاک ڈاؤن میں کیسا ہوا، لاکھوں لوگ جو تھے امیر ہو گئے اور کروڑوں لوگ غریب ہو گئے، کتنے مالدار لوگ غریب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں کایا پلٹ دیتا ہے، کچھ اس کو کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں رکھتی ہے، ایک سیلاب آئے سارا تمہارا سونا چاندی جو گھروں میں بہ کر لے جائے، تم اپنی جانیں تک نہ بچا پاؤ، تو پھر اپنے گھر بار کی کیا بات ہے؟ تو اب دیکھیں آسام میں کیسا فلڈ آیا ہوا ہے، کوئی انسان پیچھے بھاگ رہا ہوگا کہ میرا سونا جا رہا ہے یا چاندی جا رہا ہے یا یہ جا رہا ہے یا سامان جا رہا ہے، لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہے ادھر کہ بس میری جان بچ جائے۔ تو اللہ نے بتا دیا اللہ کے پاس خزانے ہیں، اگر کوئی کسی کو پرووائڈ کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرے۔ وہ واصف علی واصف کہتے ہیں نا، ساحل بڑے راز کی بات ہے، جو سوال کرنے والا فقیر ہے وہ بڑی راز کی بات ہے، دراصل وہ ہم سے کچھ لینے نہیں ہمیں بہت کچھ دینے آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے لینے آ رہا ہے، نہیں بہت کچھ دینے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھنے والی بات ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا بیسک، ابھی یہ انشاءاللہ قرآن مکمل ہو جائے تو وہ بیسک جو یاد رکھنے والی باتیں I'll make you note down، تو وہ جو ہوگا نا جب آپ جوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ وہ یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ ہاں بسم اللہ۔ الٹا ہوتا ہے، ہمارے وہاں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ کے وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے ہم کو پڑھنا ہوتا ہے اور پھر اگر غلطی ہوتی ہے تو ٹیچر پہ ایسا الٹا۔ ہاں اپنے گھر سے پڑھ کے آؤ، بتاتے کہ بھائی ہے نا یہ اتنی آیتیں پڑھ کے آنا، اور وہ جب ایسا ہوتا ہے
हाँ, सिर्फ वर्ड दे देते थे, वर्ड दे देते कि ये किताब है, इसमें से वर्ड रेफर कर लो। हाँ, डिक्शनरी डिक्शनरी अब्दुल करीम पारिक की जो डिक्शनरी है ना, मौलाना पारिक की, वो डिक्शनरी, तो बोलते हैं वो पढ़ के आने का, उसमें वर्ड्स रहते हैं, वो याद करके और फिर आके उल्टा होता है। आयत नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। यक़ूलूना, या वो मतलब उलू कहते हैं, ला इन, ला अलबत्ता, इन अगर, रजाना, रजा लौटे ना हम, जब लौटेंगे हम, वापसी यानी वापसी होगी, बनु मुस्तलिक से जो वापसी है उसकी बात हो रही है, जंग से वापसी पर। यकूलूना, वो सब कहते हैं यानी मुनाफिकीन कहते हैं, अलबत्ता अगर, यकीनन अगर, रजाना, वापस लौटे हम, रजा लौटे ना हम, इलल मदीनती, मदीना की तरफ यानी शहर मदीना, मदीना मुनव्वरा की तरफ, लयुखरिजन्ना, ला और नून मुशद्दद, जरूर बजरूर, या वो, खरजा निकाल देगा, आइजू, आइजू जो सबसे इज्जत वाला है, वो जरूर निकाल देगा, मिनहा उससे, उस मदीना से, हा की जमीन मदीना की तरफ आ रही है, अल अजिल्लू जो सबसे ज्यादा जलील है, जो सबसे ज्यादा बाइज्जत है, वो सबसे ज्यादा जलील इंसान को क्या कर देगा, मदीना से नाउजुबिल्ला निकाल देगा। ये कह रहा है अब्दुल्ला बिन उबई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कह रहा है कि हम बहुत बाइज्जत लोग हैं, हम जो अर्जल लोग हैं उनको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे मदीना से। वलिल्लाही, और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वह और ली लिए, अल्लाह ही अल्लाह के लिए है, अल इज्जत इज्जत, वली रसूल ही, और वह और ली लिए, रसूल रसूल ही उसके, उसके रसूल के लिए है। इज्जत तो किसके लिए है, अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए। वलाकिन्ना, व और लाकिन्ना लेकिन, अल मुनाफिकीना, मुनाफिकीन, ला यालमून, नहीं वो सब जानते, वो दुनिया की इज्जतों को इज्जत समझ बैठे हैं, यानी मालदारी को और ज्यादा औलाद को वो इज्जत समझते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो कहते हैं, जरूर अलबत्ता अगर लौटेंगे हम, यानी जब जंग से वापस होंगे, इलल मदीनती, मदीना की तरफ यानी शहर मदीना की तरफ, जरूर बजरूर निकाल देगा, वो निकाल देगा जो इज्जत वाला है, मिनहा उसमें से, जो जलील है उसको, नाउजुबिल्ला जो ज्यादा जिल्लत वाला है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला सबसे ज्यादा जलील लोगों को वहां से निकाल देगा। और अल्लाह ही के लिए है इज्जत और उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए, और लेकिन मुनाफिकीन नहीं वो इल्म रखते। तो ये जब लौट रहे थे बनु मुस्तलिक जंग से, तो वो आपस में कुछ आपस में अनबन हो गई थी अंसार के दरमियान। तो मतलब ये जो था ना रईसुल मुनाफिकीन, उसने ये डायलॉग कहा था, अल्लाह ने वो पूरा डायलॉग देके कोट किया है और बताया है कि ये जो अपने आप को इज्जत वाला समझ रहे हैं ना, ये इज्जत वाले हैं नहीं। अल्लाह ने बता दिया इज्जत सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल और जिसके पास ईमान है, इज्जतें सारी उसी की हैं, वही लोग इज्जतों की मसनदों पर बैठने वाले हैं, और मुनाफिकीन को इस बात का इल्म नहीं है। आयत नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू ईमान लाए हो, ला तुहलिकुम, ला नहीं, ता तुम, हलाका हलाक कर दे, तुम वाल फीमेल है ना, तो ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, ला नहीं, या ता वो, हलाका अल्लाह का, लाहक यानी गाफिल कर दे, तुम सबको, नहीं गाफिल करे तुम सबको, एक मिनट हाँ, लाम हा वाव लहू, लहू हम कहते हैं ना, लहू और लाभ, लहू यानी खेल तमाशे में लगा दे, ठीक है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं वो खेल तमाशे में लगा दे तुमको, तुम्हारे माल यानी दुनिया में गाफिल करके ना छोड़ दे, तुम्हें दुनिया की रगबतों में ना छोड़ दे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं नहीं गाफिल कर दे तुमको तुम्हारे माल और ना ही तुम्हारी औलाद, अन से, जिक्रिल्लाही, अल्लाह के जिक्र से, यानी
تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ اور من جو یا وہ فعلا کرے گا، ذالکا یہ، اور جو یہ کرے گا مطلب یہ کام کرے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، ذالکا یہ، فَأُولَئِکَ پھر اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون وہی سب خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ مال اور جو اولاد ہے یہ کیا ہے؟ فتنہ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ فتنہ کا مطلب وہ فتنہ نہیں جس سے ہم فتنہ برپا کرتے ہیں، فساد، وہ والا ہے۔ آزمائش تمہارے لیے اللہ نے تمہارے ٹرائل کے لیے دیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کس طریقے سے اپنے مال اور اولادوں کو لگاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے مالوں کی کثرت، یعنی ایک انسان کے پاس اتنا مال ہو، اتنے ٹرانزیکشن، اتنا بزنس میں وہ پھنسا ہوا ہے کہ اس کو اپنی فرائض بھی ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا، اس کو اپنی فرض نمازیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، یہ میٹنگ تو پھر وہ میٹنگ تو پھر تیسری میٹنگ تو پھر چوتھی میٹنگ، تو وہ اسی میں پھنس گیا۔ تو مال نے غافل کر دیا، اولاد، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی، میں نے ہر خواہش اپنے بچوں کی پوری کرنا ہے چاہے مجھے حرام ہی کمانا پڑ جائے، تو وہ کیا کر دیا؟ اللہ کے ذکر سے اس کو اس کے مال اور اولاد نے غافل کر دیا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک اور برباد کر دیں گی قیامت کے دن اگر اس کو صحیح ٹریک پر نہیں رکھا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں غافل کر دے تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اللہ رب العزت کو ہم ان کے لیے پیچھے نہیں کر سکتے، ہم کو سب سے اوپر ٹاپ پر اللہ ہی کو رکھنا ہے۔ ہاں یہ ساری خواہشیں، یہ ساری چیزیں، دنیا کمانے کو منع نہیں کیا اللہ نے، اللہ نے کہا اللہ کا فضل، پڑھا تھا نا سورہ جمعہ میں کہ ذکر کر لو پھر فن تشیرو، پھر پھیل جاؤ اللہ کے فضل اکٹھا کرنے میں، یعنی اپنے معاشرے میں، معاشیات میں، اپنے اکنامک ویلتھ اور جو بھی چیز تم کماتے ہو اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو کہ دنیا میں تم رہو، دنیا تم میں نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کشتی میں پانی نہ رہے، کشتی پانی میں رہے تب تک وہ صحیح ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے ذکر سے کوئی چیز تمہیں غافل نہ کرے، اور جو یہ کرنے لگے گا یعنی غفلت دکھا دے گا وہی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَأَنفِقُوا اور انفقوا تم سب انفاق کرو، تم سب خرچ کرو۔ یہ جو چیز ہے منافقوں کے لیے سب سے بھاری چیز ہے، کیسے ہم اپنے مال دے دیں، کیسے ہم نے محنت سے کمایا ہے بھائی، ہم کیسے اللہ کی راہ میں دے دیں؟ ہر چیز کا مطالبہ آ جاتا ہے، اس میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، غریبوں پہ خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، تو ہم ہر چیز میں ان کا مال کیوں دیں اپنے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی منافقت کا توڑ ہے۔ جب تک یہ دیکھیں مال سے کیا ہوتا ہے نا، مال کی محبت جس دن دل سے نکل گئی دنیا کی محبت نکل جائے گی، کیونکہ یہ مال ہی ہمیں دنیا کے اندر الجھاتا ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے نا وہ زیادہ انجوائمنٹ بھی نہیں کر سکتا، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہی تو اس کو چکا چوند بھاتی ہے کہ میں اس مال میں بھی چلا جاؤں، میں ادھر بھی چلا جاؤں، میں ادھر کا بھی بٹور لوں، میں ادھر کا بھی کھا لوں، میں ادھر بھی بیٹھ جاؤں، میں اس ہوٹل میں بھی چلا جاؤں، میں اس ریسٹورینٹ میں چلا جاؤں، مجھے یہ بھی کپڑے، مجھے یہ بھی برانڈ، اور مجھے یہ بھی بیگس چاہیے اور یہ کلیکشن چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ مال کی فراوانی انسان کو غفلت میں زیادہ ڈال دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انفاق کرو تاکہ تمہارے دل سے مال کی محبت نکلے، تمہیں پتا چلے تمہارا نہیں ہے، تمہارے رب کا عطا کیا ہوا ہے، اور خرچ کرو مما رزقناکم۔ اللہ جب بھی کہتے ہیں نا خرچ کرو تو اللہ بتا دیتے ہیں یہ مت سمجھ بیٹھنا تمہارے اس سے مانگ رہے ہیں، ہم اپنا ہی مانگ رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں، من سے، ماں جو رزا کا رزق دیا نا ہم نے تم کو، اور تم سب خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، من قبلو، اس سے پہلے خرچ کرو، ان کے یا وہ آتی آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے اس سے پہلے کیا کر دو؟ خرچ کر دو، ایسا نہ ہو کہ پھر تم بعد میں پچھتاؤ، کیونکہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں آگے بڑھا دیا، وہ اس کا مال ہے۔ جو چھوڑ گیا تو وارث
وہ تو بیٹھے ہیں پہلے سے انتظار میں، کب یہ جاتا ہے، کب اس کی پراپرٹی میرے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے. اور تم میں سے کوئی ایک کو موت آ جائے، اس سے پہلے پہلے کیا کر دو، جو رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کر دو. فَيَقُولُوا، پھر یا وہ قولو کہے، یعنی موت آنے کے بعد وہ کہے، ربی اے میرے رب، لولا کیوں نہیں، اخرتنی، اخر تاخیر کی، تو نے نی مجھے، یعنی مہلت دی تو نے مجھے، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت تک، تھوڑے سے کچھ چند لمحات اور دے دیتا یا اللہ، یہ جو موت دینے تھی اس سے پہلے کچھ وارننگ آ جاتی اور کچھ لمحات اور مل جاتے، کچھ اور مہلت تاخیر ہو جاتی، تھوڑا ڈیلے کر دیتا میرے ٹائم کو. پھر وہ کہے، اے میرے رب، لولا کیوں نہیں، اخرتنی تاخیر کی، مہلت دی تو نے نی مجھے، الی اجل قریب، ایک قریب کے وقت تک، ایک قریب کی مدت تک، فاصدقا، پھر میں کیا کرتا، صدقہ کرتا، پھر الف میں صدقہ کرتا، واکن، اور الف میں کن، ہو جاتا، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے. اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے نا. اللہ نے موت کے بعد کون کیا کہنے والا ہے وہ بھی بتا دیا، تاکہ تم جا کے موت کے بعد یہ نہ کہو، تم پہلے ہی کر لو اپنی تیاری. اگر اللہ نہیں بتاتا تو ہمیں پتا چلتا صدقے کی کتنی امپورٹینس ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ مجھے سجدہ کرنے دے دیتا، یا اللہ میں کچھ اور کرتا، یا اللہ میں کیا کرتا. یعنی دیکھیں اس میں بھی بات کس چیز کی آ رہی ہے، حقوق اللہ کی نہیں ہے، حقوق العباد کی ہے. جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پہ خرچ کرتا ہے کیا؟ نہیں، بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ مرنے والے کو سب سے زیادہ افسوس ہوگا کہ مال میں نے اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کر دیا. مرنے والا کہہ رہا ہے کہ یار کیوں نہیں تھوڑا سا ڈیلے کر دیا، جتنا بینک بیلنس ہے نکال کے تیری راہ میں دیتا اور پھر مر جاتا سکون سے. تو میں دیکھتا یہ ریوارڈ جو ملے گا، میں دیکھتا یہ تو نے جو جنتیں وسیع کی ہیں میرے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ مرنے والا یہ حسرت کرے گا، اے کاش کہ میں مرنے سے پہلے کچھ وقت لمحے مل جاتے اور میں صدقہ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. یعنی اگر صالح بننا ہے، انعمت علیہم میں یہ 4 کیٹیگری آتی ہے نا، کون کون سی؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین. انبیاء تو نہیں بن سکتے ہم، صدیقین بھی کیونکہ صحابہ کرام تھے صدیقین، شہداء اللہ اگر چنے تو ہم شہید ہو سکتے ہیں، ورنہ شہداء کی کیٹیگری میں بھی جانا بہت مشکل ہے. صالحین بن سکتے ہیں، انشاءاللہ بن سکتے ہیں، ہے نا. تو اپنے دل سے مال کی محبت، اللہ نے کوانٹٹی نہیں کہا، کوالٹی والا مال چاہیے، چاہے آدھی کھجور کی نہیں ہو، کوالٹی چاہیے اللہ کو. اللہ ایور آسک فار کوالٹی اونلی، اللہ نیور آسک فار کوانٹٹی. اگر آپ کے پاس 1,00,000 ہے، اس میں سے آپ 10 دیتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، اللہ ایکسپٹ کرے گا. آپ کے پاس 1 کھجور ہے، اس میں سے آپ آدھی کھجور خالص نیت کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ ایکسپٹ کرے گا اس کو. تو یہاں پر کہا کہ کاش میں کیا ہو جاتا، صدقہ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. ایگزیکٹلی ہم نے پڑھا نا آیت بر کو. نہیں ایسا نہیں ہے، the sequence is mentioned already. دیکھیں ہاں دیکھیں جو آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ ہے نا، اس کے اندر اللہ نے مینشن کر دیا کیا سیکوینس ہونی چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا نام ہے آیت بر. اگر آپ نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نیک ہیں تو اس کی سیکوینس کو مینٹین کرنا پڑے گا. ہمارے گھر والے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو ہے نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں مسجد میں پیسہ لگوا دیں. نہیں، آپ کا وہ جو چیریٹی ہے وہ ایکسپٹ تو ہوگی، لیکن ویسے نہیں ہوگی جیسے ہونی چاہیے یہاں پر. ہاں جی جی ہاں بالکل بالکل بیسک چیزیں بھی نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے پاس. ہاں تو جیسے آپ ایسا جیسے کہ اگر آپ کو عادت ہے تو آپ کچھ حصہ کر دیں ان لوگوں کے لیے، لیکن کچھ ان لوگوں کا حق ادا کریں جو پہلے آپ کے قربت میں. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا اور تم سب خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، تم میں سے آ جائے کسی کو موت، پھر وہ کہے اے میرے رب کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، اخرتنی تو نے تاخیر کی، تو نے ڈیلے کیا، مہلت دے دی مجھے ایک قریب کے وقت تک،
یعنی تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا، پھر میں صدقہ کرتا اور الف میں کن ہو جاتا من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ آیت نمبر 11 وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور لن ہرگز نہیں، یؤخرا یا وہ اخر تاخیر کرتا، ڈیلے کرتا، دیری کرتا، مہلت دیتا اللہ اللہ، اور ہرگز نہیں وہ مہلت دیتا اللہ کسی جان کو، اذا جب جا آ جاتا ہے اجلھا اس کا وقت، اس کا وقت آ گیا، اب اللہ اس کو ڈیلے نہیں کرے گا۔ واللہ اور اللہ خبیر باخبر ہے، بما اس سے جو تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے ہو۔ جس کو نہیں دینا ہوتا ہے نا اس کو کتنا بھی ڈیلے کر دیا جاتا نہیں دیتا، اللہ نے بتا دیا۔ ہاں بالکل، اللہ نے کیا کہا، تمہارے عمل سے اللہ باخبر ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تم کو اور 10 گھنٹے کی مہلت دے دیتے تب بھی تمہارے جیب سے مال نہیں نکلتا، تم کچھ اور ہی کر رہے ہوتے اس کا۔ اللہ کو پتا ہے کس نے کتنے عمل کرنے ہیں، اسی لیے اس نے سب کا وقت مقرر رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں صدقہ کرنے سے زندگی طویل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے کہ یہ بندے کی اتنی عمر ہے 40 سال، صدقہ کرے گا 90 کر دوں گا۔ مطلب ہم ایگزامپل دے رہے ہیں، سب کی 40 اور 90 نہیں ہے، ہاں۔ تو مطلب ایسے اللہ رب العزت نے اپنے لوح محفوظ میں مینشن کر رکھا ہے۔ مرنا تو اس کو اپنی اجل پر، اپنی مدت پر ہی ہے، لیکن اللہ کچھ ٹرمز مینشن کر دیتے ہیں، کچھ کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں کہ یہ اگر کنڈیشن ہوگی تو اس کی عمر یہ ہو جائے گی، یہ اگر کرے گا، یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہو جائے گی۔ صلہ رحمی سے، ٹائز آف کنشپ مینٹین کرنے سے، اپنے رشتہ داریوں کا حق نبھانے سے بھی عمر طویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو ضرورت ہے ایسے بندوں کی دنیا میں کہ وہ تھوڑا سا اور خیر کر لیں، تھوڑے سے اور لوگوں کے اوپر کیا کر لیں، احسان کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں، مکمل ہو گئی نا سورہ کون سی تھی وہ، سورہ المنافقون۔